الحمد لله وحده ونصر عبده وصدق وعده وحزب الأحزاب وحده. میرے معزز علماء اکرام اور میرے اس مجلس کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے آگے جو موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے عالمی دنیا میں دینی مدارس کا کردار. حاضرین محترم، انسان کو اس کائنات میں مرکزی عزت حاصل ہے. اس کائنات کا پورا تقویری نظام انسان کے مرکزی وجود سے قائم ہے. انسان کی ہر حرکت اور ہر سکون کا براہ راست اثر اس کائنات میں پڑا ہے، پڑ رہا ہے اور پڑتا رہے گا. انسان کے بننے سے کائنات بنے گی اور اسی انسان کے بگڑنے سے کائنات بگڑے گی. انسان کی صحت سے کائنات کی صحت ہے اور اسی انسان کے فساد سے اس کائنات میں فساد برپا ہوتا ہے. اسی لیے اس انسان کے خالق اور اس کائنات کے خالق نے بڑے واضح الفاظ میں اپنا اٹل اور انمٹ اصول فطرت اپنی کتاب ہدیٰ میں بتلایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے لوگوں سنو، اس کائنات کی صحت کے رپرداروں سنو، اس دنیا کی تربیت کے ذمہ داروں سنو. خشکی اور تری میں برپا طوفان، بحر اور بر میں واقع ہونے والا بھونچال، اس کائنات کے تمام فساد کی ذمہ داری اس انسان کے کیا جائے پر ہے. سوئے لوگوں، اگر اس کائنات میں امن دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کائنات کو سکون کا مرکز بنانا چاہتے ہیں تو اس انسان پر محنت کرو، اس انسان کی تربیت کرو، اس انسان کو بدلو. حاضرین محترم، لیکن یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس انسان کی تربیت کیسے کی جائے. وہ کیا اصول تربیت ہے کہ جن کی بنیاد پر یہ انسان ٹھیک ہو جائے. وہ منہج بالآخر کیا ہے کہ ان حدود پر تربیت کرنے سے یہ انسان حقیقی معنی میں انسان بن جائے. حاضرین محترم، سوال جتنا اہم ہے جو اب اس کا اتنا ہی سادہ اور آسان ہے کہ اس انسان کی تربیت اس انسان کے بنانے والے کے بتائے گئے طریق پہ کی جائے. یعنی اس انسان کی تربیت ربانی تربیت کے منہج پہ کی جائے. تربیت ربانی کے منہج پر نبوی منہج تربیت سے اس انسان کی تحریک کی کوشش کی جائے جس کا مدار دل ہے، قلب انسان ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز میں بتلایا، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. اے لوگوں سنو، جسد خاکی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کی صحت سے جسم کی صحت ہے اور جس کے فساد سے جسم کا فساد ہوتا ہے. آگاہ رہو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظام بدلنے سے امن نہیں آتا، حکومت بدلنے سے سکونت نہیں آتا، چیزوں کی تبدیلی سے راحت نہیں آئے گی. امن آتا ہے دل بدلنے سے، سکون آتا ہے روح کی تربیت سے اور راحت آئیں گی قلوب کی صحت سے. حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیانہ معلمانہ زندگی سے جو بات محققی صحت کو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، نبی تربیت کا وہی الہی کی حامل تعلیم کا. یعنی مدارس کا مقصد کردار انسانوں کو کارآمد، نفع بخش، قائد و رہنما، معلم و مربی فراہم کرنا ہے. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے. صحابہ کرام جو مسجد نبوی اور دار ارقم اور صفا کی ثبوت لے کر طالب علم تھے، اس دنیا کے کارآمد ترین نفع رساں قائدین اور معلمین تھے. اور اس سے یہ بات بھی بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کا مقصد و کردار انسانوں کی نبی منہج پر تربیت ہے. مدارس اسلامیہ کا مقصد و کردار دنیا کو کارآمد انسانوں کی فراہمی ہے. مدارس اسلامیہ کا مقصد و کردار معاشرے کو اور دنیا کو نفع پہنچانے والی لیڈرشپ فراہم کرنا ہے. مدارس اسلامیہ کا مقصد و کردار دنیا کو ایسا فاتح کر کے دینا ہے جو ظلم کا پتہ کاٹ دے، جبر کا راستہ روک دے، ظلم کی بیعت پوری کر دے. مدارس کا مقصد تھا اس کا اسلامیہ کا مقصد و کردار ایسا مسلمین کی افزائش ہے جو تقریب کو تعمیر سے، فساد کو امن سے، بہتری کو سکون سے، اختلاف کو راحت سے، جہالت کو علم سے بدل دے. مدارس اسلامیہ کا مقصد و کردار ایسا باہمت بلند مسائل آخری نسل کی تیاری ہے جن کی لبوں پہ یہ نعرہ ہو، قوت عشق سے ہر فرد کو بالا کر دے، جہاں میں اس محمد سے اجارہ کر دے. حاضرین محترم، نبی منہج تربیت یہ موز افسانے اور نعرے نہیں، تاریخی حقائق واقعاتی شہادتیں، اپنوں کی غیر جانبدارانہ جستجو، غیر و غیر
طرف سے پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے۔ مدارس کی 14 سال محیط پہ یہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مدارس اپنے مقصد میں پورے طور پر کامیاب رہے ہیں۔ دار ارقم اور مسجد نبوی صفا کا تعلیم کا طریق ہے، جہاں دمشق، مدرسہ نظام بغداد، مسجد قرطبہ، ماہور بخارا، سمرقند، جامعۃ الازہر، جعفر القادری جیسے مدارس اور تعلیم گاہیں بنی جن سے برسدینہ کو قیادت و سیارت، علم و ترقی، امن و سکون ملا۔ برصغیر میں بھی انہی مدارس کی فیض یہاں کے لوگ خیون عصر میں سدائے جن کا واحد مقصد انفع للناس رہا۔ حاضرین محترم، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانیوں اور وہاں کے فقیر مونس فائقہ کش اساتذہ و شائخ نے اپنی جگہ سوزی، جذبہ حریت، غیرت ایمانی سے تاریخ کا نازک ترین دور میں امت کو بہترین قیادت فراہم کی، ایسے لوگ فراہم کیے جن کی علم و حکمت، فہم و فراست، سیاست، بصیرت و بصارت پر آج بجلیاں رشک کر رہی ہے۔ سید سلیمان ندوی، شیخ الہند سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا ابو الکلام آزاد، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جس قائدین انہی مدارس نے فراہم کیے۔ آج جو ملت کو پاسبانی مل رہی ہے اور بھی انہی مدارس کی وجہ سے ہے، اور جو قائدین اور جو قیادت اور پاسبانی جو مل رہی ہے امت کو وہ بھی انہی مدارس کی وجہ سے ہے۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے اور موجے تن جولا بھی نہگول کے نشے من جس سے ہوتے ہیں دعا والا۔ جو محض اس دریا میں چین سکون امن کے متلاشی ہے، آؤ مل کے مدارس تعمیر کریں تاکہ اس دنیا میں انسان کی تربیت ہو سکے جس سے یہاں چین سکون امن آج قائم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔